أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی ہماری اس ملاقات میں کتاب التوحید کے ابواب میں سے جس باب پر بات ہوگی وہ باب نمبر 62 ہے، جس کا عنوان اس طرح ہے۔ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا: باب ما جاء فی ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ، مطلب یہ اس عنوان کا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ اور امان دینے کی ممانعت، اور یہ اس طرح ہوگا کہ جب سامنے والا آپ سے یہ کہے کہ مجھے پناہ دو اور مجھ کو نقصان ایذا نہ پہنچاؤ، اور تم اس کی ضمانت دو، اور ضمانت بھی تم اپنی نہ دو بلکہ اللہ یا اس کے رسول کی ضمانت دو، تو ایسے کرنے سے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ اس کے رسول کی ضمانت دینے سے کیا ہے، منع فرمایا۔ یہ بہت حد تک یعنی یہ مسئلہ قسم حلف جسے کہتے ہیں اس کے قریب ہے، کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی قسم بلا ضرورت بلا حاجت نہ قسم اٹھائی جائے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر معمولی باتوں پر بلا ضرورت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالی کی نام کا، تو یہ تعظیم کے یعنی منفی کے ہے، یہ عمل منافی عمل، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم ہونی چاہیے، اور اس کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم باتوں پر کیا ہے، آنن فانن میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نام کی قسم نہ کھائیں۔ اور یہی معاملہ ادھر بھی، کہ ہر ایک کو، ہر کسی کو، ایرے گیرے کو، ہر ایک کو اللہ اور اس کے رسول کی ضمانت ہم نہ دیں۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث کیا ہے نقل کی ہے۔ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جب تم اللہ سے عہد یعنی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اگر تم اللہ سے عہد یعنی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو، یعنی اگر تم نے قسم کھا لی تو اب تم اس قسم کو کیا ہے، نہ توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ تمہارے تمام افعال سے، تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ابتدائی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عہد کی حفاظت کا حکم دیا، کہ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالی سے عہد کیا، وعدہ کیا، تو تم اس کی حفاظت کرو۔ تو گویا کہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا عہد، اللہ کا ذمہ اور ضمانت، یہ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسی بات ہے کہ اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت دی آپ نے تو اس ضمانت کو پورا کیا جائے۔ جس طرح قسم کھاتے ہیں تو قسم کو پوری کی جائے، اللہ کی قسم کو پوری کی جائے، قسم کی مخالفت نہ ہو۔ اسی طرح عہد اور جو وعدہ کیا جاتا ہے اسے بھی کیا ہے، پورا کیا جائے، وعدہ خلافی، عہد شکنی کیا ہے، نہ کی جائے، کیونکہ
وعدہ خلافی اگر ہو، عہد شکنی ہو، تو ادھر گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور تعظیم کی بجائے انسان نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے کیا ہے بے حرمتی، یا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ کیا ہے بے انصافی۔ تو جب بھی انسان عہد اور وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے اور اس عہد کو بھی کیا ہے پورا کرے، اس کا پابند۔ مزید وضاحت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ اور امان دینا جائز نہیں، اس کی مزید وضاحت کے لیے اگلی جو حدیث ہے اس پر ہم کیا ہے غور کریں۔ حدیث کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی لڑائی کے غرض سے لشکر کو بھیجتے، ایک دستہ بھیجتے جس میں آپ شرکت نہیں کرتے بلکہ آپ نے اپنی طرف سے بھیجا ہے قتال کے لیے اس دستے کو یا اس فوج کو، اور اس پر جو امین مقرر کرتا، اس پر جو امین مقرر ہوا کرتا تھا، یعنی امیر یعنی اس لشکر کا جو ذمہ دار ہوا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فوج یا دستے پر جو امیر مقرر فرماتے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی اس فوج میں جو افراد ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا خصوصی طور پر کیا وصیت کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فوج یا کوئی لشکر، کوئی دستہ بھیجتے کہیں پر کسی عمل کو، کسی فریضے کو انجام دینے کے لیے، تو اس لشکر پر، اس فوج پر ایک امیر مقرر کیا کرتے تھے، اور اس سنت نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا حکم دیا ہے، چاہے فوج کا معاملہ ہو، غیر فوج کا معاملہ ہو۔ اگر تم کبھی کہیں سفر پر نکلے ہو اور تمہاری تعداد 3 ہے تو تمہیں چاہیے کہ 3 میں سے ایک کو اپنا امیر کیا ہم مقرر کر لو۔ کچھ اختلاف ہو راستے میں تو اسی کی طرف رجوع کرو، رائے مشورہ کرنا ہے اسی کی طرف رجوع کرو۔ تو امیر مقرر کرنا کیا ہے، یہ سنت نبی ہے اور اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جب فوج کو بھیجتے تو اس پر امیر مقرر کیا کرتے تھے، تاکہ فوج کا جو معاملہ ہے وہ منظم رہے اور انفرادی طور پر کوئی فیصلہ نہ لے، بلکہ اجتماعی طور پر کیا ہے فیصلہ لیا جائے، امیر کا حکم چلے، امیر کیا رہنمائی فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امراء کو، اپنے امیر کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتے، اور اسی طرح یہ امیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیا کرتے تھے، اور آپ انہیں یہ بھی وصیت کیا کرتے تھے اغزو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسی کا نام لے کر کے لڑائی کرنا۔ تمہیں ہم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیج رہے ہیں، قتال فی سبیل اللہ کے لیے بھیج رہے ہیں، دشمنوں سے لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور دشمن سے جو لڑائی کرنی ہو صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جب لڑائی شروع کرو تو کیسے شروع کرو، اغزو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا نام لے کر لڑائی شروع کرنا، بسم اللہ کہہ کر لڑائی شروع کرنا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر اس شخص سے لڑنا، اور ہر اس شخص سے لڑنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ آگے فرمایا آپ نے، لڑائی کرنا اور خیانت نہ کرنا۔ غور کریے، آپ نے فرمایا کہ لڑائی کرنا اور خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، تم نے کسی سے عہد لیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو اس کے خلاف تم کیا ہے نہ جانا، اور اسی طرح تم مثلہ نہ کرنا، مثلہ میم ثا، تم مثلہ کا ارتکاب نہ کرنا۔ مثلہ کسے کہتے ہیں؟ مثلہ کہتے ہیں کہ ایک مقتول شخص جس کا قتل ہو گیا تو اس کے اعضاء کو چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کی آنکھیں نکال لینا، اس کے کان کو کاٹ دینا، یا اس کا پیٹ ہے اس کو چیڑ دینا، اندر جو
جسم کے اعضاء ہیں، جسم کے حصے ہیں، ان کو نکالنا باہر، یہ کسی مقتول کے ساتھ نہ کریں، یعنی جو انسان جس کا قتل ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ختم، اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دیا جائے، لیکن اس مقتول شخص جس کا قتل ہو گیا ہے تم اس کے کان کو کاٹو، اس کی ناک کو کاٹو، اس کی آنکھوں کو نکالو، اسے کیا ہے مثلہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جنگ کے موقع پر تم ایسا نہ کرنا، یعنی کسی کافر کا قتل ہوا تمہارے ہاتھوں تو اس کے ساتھ تم مثلہ کا ارتکاب نہ کرنا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو انہیں 3 باتوں کی پیشکش کرنا۔ جب مشرک دشمن کافروں کے تمہارا سامنا ہو، آمنا سامنا ہو جائے، تو لڑائی سے پہلے تم انہیں 3 باتوں کی پیشکش کرنا۔ اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی مان لیں، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک بات مان لیں تو منظور کر لینا اور جنگ سے رک جانا۔ غور کریے، یعنی اسلام نے قتال، لڑائی اور جہاد کے معاملے کتنا منظم کیا، اور کس باریکی کے ساتھ، کس عدل و انصاف اور کتنی یعنی رحمت والی جو ہے تعلیمات کے ساتھ کیا اسلام نے کیا ہمیں رہنمائی فرمایا کہ جب بھی تمہارے دشمن سے آمنا سامنا ہو لڑائی کے لیے تو اس وقت تک لڑائی نہ کرنا جب تک کہ ان کے سامنے 3 باتیں نہ رکھ دو۔ ان 3 باتوں میں سے کوئی بھی ایک بات مان لے دشمن تو تم لڑائی کرنے سے اپنے آپ کو روک لینا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، تم انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسے قبول کر لیں تو اسے منظور کر لینا اور انہیں علاقے کفر سے علاقے مہاجرین کی طرف ہجرت کی دعوت دینا۔ یعنی تمہارا آمنا سامنا ہوا کسی غیر مسلم سے، تم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تو گویا کہ وہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو اب تم انہیں کہنا کہ تم علاقے کفر، جس جگہ پر تم ہو ادھر مسلمان حکومت نہیں، مسلمانوں کو طاقت نہیں، تم اس جگہ کو چھوڑ کر ہجرت کر جاؤ۔ اور کہاں ہجرت کرو؟ مدینہ المنورہ۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہیں بتانا کہ اگر وہ ہجرت کریں گے تو انہیں وہ سب حقوق حاصل ہوں گے، اگر وہ ہجرت کریں گے تو انہیں وہ سارے حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اور جو بار مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا۔ جو باتیں مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی کیا ہے؟ برداشت کرنا ہوگا۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو پھر انہیں بتا دینا کہ وہ ان بدوی یا ان بدوی مسلمانوں کی طرح ہوں گے جن پر اللہ کا حکم جاری ہے، انہیں مال غنیمت یا مال فے سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی مال غنیمت صرف انہیں کو دیا جائے گا جنہوں نے ہجرت کیا، مدینہ منورہ آ گئے یا مدینہ والے ہیں، لیکن جنہوں نے ہجرت نہیں کی بلکہ وہ اپنے علاقے میں رہ گئے جان بوجھ کر کے ہجرت کرنے کے باوجود، ہجرت کی استطاعت کے باوجود، یا کسی اور علاقے میں منتقل ہو گئے جہاں پر مسلمان بسے ہیں، تو انہیں بتا دینا کہ انہیں مال غنیمت میں کیا ہے؟ حصہ نہیں ملے گا، الا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اگر قتال میں جہاد میں شریک ہوں تو ایسی حالت میں مل سکتا ہے، کیونکہ اس ایام میں کیا ہے جیسے کہ اگر لشکر وغیرہ کی تیاری کرنی پڑتی، جہاد کا معاملہ آتا تو دور دراز جو رہنے والے مسلمان تھے ان تک خبر نہیں پہنچ سکتی تھی آسانی سے، تو ان کی شرکت ناممکن ہوتی یا بہت بعید ہوا کرتی تھی، مستبعد ہوا کرتی تھی۔ لیکن اگر اس کے باوجود ان کو خبر لگی اور انہوں نے جہاد میں شرکت کیا تو انہیں کیا ہے؟ جزیہ اور انہیں کیا ہے؟ مال غنیمت میں سے دیا جائے گا۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اگر آمنا سامنا ہو جائے غیر مسلموں سے تو ان سے لڑائی کرنے سے پہلے ان کے سامنے دین اسلام کی دعوت رکھنا، اگر انہوں نے دین اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا تو انہیں ان کی حالت میں چھوڑ دینا اور ان سے لڑائی کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ سے فرمائیں کہ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں، اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے جزیہ طلب کرنا۔
جزیہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں آج کی تاریخ میں، آج کی اصطلاح میں، کہ ٹیکس لینا ان سے، لیکن سے جزیہ لینا، جنہوں نے اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیے تو پھر ان سے کیا ہے؟ جزیہ طلب کرنا۔ اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں یا ٹیکس دینے پر راضی ہو جائیں تو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا، جنگ سے رک جانا۔ تیسرا حل کیا ہے؟ تیسری بات کیا رکھنا ان کے سامنے؟ وہ یہ کہ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، پہلی بات اسلام کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت قبول نہ کریں، اگر دعوت قبول کر لی تو جنگ سے رک جاؤ، اگر دعوت قبول نہیں کی تو کیا ان سے لڑائی کیا جائے؟ نہ، ان سے جزیہ طلب کیا جائے۔ اگر انہوں نے جزیہ دے دیا تو لڑائی سے رک جاؤ، اور اگر انہوں نے جزیہ نہیں دیا تو ایسی حالت میں تم اللہ تعالی سے مدد مانگنا۔ اگر انہوں نے غور کریے اللہ کے رسول کی تعلیمات پر، اگر انہوں نے جزیہ نہیں دیا تو تم اللہ تعالی سے مدد مانگ کر ان سے لڑائی کرنا۔ یعنی اس باریکی پر غور کریے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جزیہ نہیں دیا تو تم ان سے لڑائی شروع کر دو، بلکہ ادھر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم جب لڑائی کرو تو تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے، اور اس لڑائی میں کامیابی کے لیے تم اپنے طاقت، اپنے اسلحے پر، اپنے لشکر فوج پر بھروسہ نہ رکھنا، ان پر اعتماد نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ضرور یاد رکھنا، اور اللہ کا نام لے کر اللہ سے مدد طلب کرنے کے بعد تم لڑائی کرنا۔ آگے فرمائے آپ نے، اور جب تم قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو، قلعہ بند یعنی دشمن کسی قلعے میں ہے اور قلعہ بند ہے، اور تم نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس قلعے کو تم نے گھیر لیا چاروں طرف سے کہ کہیں سے کوئی کافر نکل کے بھاگے نہ۔ اگر ایسی حالت میں دشمن چاہے اور تم سے یہ طلب کرے کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ضمانت دو، گارنٹی دو کہ تم ان کا قتل نہیں کرو گے، تو تم انہیں اللہ اس کے رسول کی ضمانت نہ دینا۔ ہماری بات کیا چل رہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی ضمانت کسی کو نہ دی جائے، اس سے منع کیا گیا۔ آپ ادھر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دشمن تم سے اللہ اس کے رسول کی ضمانت طلب کرے، اللہ اس کے رسول کی کفالت طلب کرے، تو تم اسے کیا ہے؟ یہ ضمانت نہ دینا۔ اور کیوں نہ دینا اس کی وضاحت آگے آنے والی۔ آگے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان اور تحفظ دینا اور انہیں ضمانت دینا، یعنی تم اپنی ضمانت دینا کہ میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے مثلا، لیکن اللہ کی ضمانت نہ دے۔ اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا؟ اس کی وجہ بتائی، اور وہ یہ کہ اگر تم کسی صورت میں اپنا یا اپنے ساتھیوں کی ضمانت توڑ دو گے تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ضمانت کو توڑنے سے کمتر ہوگا۔ اگر تم اپنی ضمانت اور اپنی گارنٹی دینے کو تم نے اگر توڑ دیا، اس کی پابندی نہیں کر سکے، تو ایسا کرنا اللہ اس کے رسول کی ضمانت کو توڑنے سے کیا ہے؟ بہتر ہوگا، ہلکا ہوگا۔ آگے فرمایا اصل نے، اور جب تم قلعہ بند میں، قلعے میں جو بند ہیں دشمن کا محاصرہ کرو، اور وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر اس سے صلح کر لو، تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ تم اپنی ذمہ داری پر ان سے کیا ہے؟ صلح کرنا، کیونکہ معلوم نہیں کہ تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور فیصلے کو پا سکو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ تم نے اگرچہ ضمانت دے دی، تمہیں وہ چیز نصیب ہو یا نہ ہو، اس کی گارنٹی تم خود کیا ہے؟ نہیں دے سکتے ہو۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت ایسے لوگوں کو نہ دی جائے۔ تو ادھر بھی اگر دیکھا جائے اس حدیث کی روشنی میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی کہ اگر کبھی کسی غیر قوم کا سامنا ہو لڑائی کے لیے تو اس وقت تک لڑائی نہ کرنا جب تک یہ تین باتیں ان کے سامنے نہ رکھ دو، ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی ایک مان لے تو ان سے لڑائی کو کیا ہے؟ روک لینا اور آگے نہ بڑھنا۔ تو ان میں سے ایک تیسری حالت یہ تھی، تیسرا معاملہ یہ تھا کہ اگر تم نے ان کا محاصرہ کر لیا اور وہ تم سے اللہ اس کے رسول کی ضمانت
اور ذمہ طلب کریں تو تم انہیں اللہ اس کے رسول کا ذمہ نہ دینا بلکہ تم اپنا ذمہ دینا. اللہ اس کے رسول کا نام لے کر صلح نہ کرنا بلکہ تم اپنے نام سے کیا ہے صلح کرنا، تاکہ اگر آگے کہیں پہ کچھ مخالفت ہو جائے تو تمہاری یہ مخالفت اللہ اس کے رسول کی ضمانت کی مخالفت سے کیا ہے کم تر ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ کہ اس باب کے ذریعے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے یہ چاہا کہ ہم اللہ اس کے رسول کی تعظیم کا خیال رکھیں، اور ایرے گیرے ہر ایک کو جو ہے یعنی اللہ اس کے رسول کی ضمانت دینے سے ہمیں اپنے آپ کو روکتا ہے. وہی معاملہ ہے جس طرح کی بلا ضرورت بلا حاجت قسم نہ کھا جائے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس میں بے حرمتی ہوتی ہے تعظیم کی بجائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت بھی ہر ایک کو دینا یہ بھی کیا ہے تعظیم کے خلاف ہے. آگے بڑھتے ہیں، ایک اور باب مختصر باب ہے اس لیے لے لیتے ہیں اسے بھی، جو اس کے بعد کا جو باب ہے اس میں جو عنوان ہے اس باب کا وہ اس طرح ہے کہ باب ما جاء فی الاقسام علی اللہ. مطلب یہ غرور اور تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر کوئی کھائے تو اس کا کیا انجام. اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے کس کی؟ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، کسی اور کی نہیں بلکہ کسی کی قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کی. لیکن اسی قسم کو لے کر اس کے اندر غرور، اور اگر یہ غرور اور تکبر اس کے اندر نہ ہوتا تو وہ ایسے موقع پر غلط مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم نہ کھاتا. لیکن وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلط قسم کھاتا ہے. اس کی مثال کیا؟ اس کی مثال یہی ہے جیسے کہ اس باب میں حدیث ہے، ایک ہی حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت جندب ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی نے یہ کہا، کیا کہا؟ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی فلاں کو معاف نہیں فرمائے گا. یعنی جو فلاں ہے اس سے کچھ غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی. تو دیکھنے والا شخص نے کیا کہا اسے؟ ایک آدمی نے واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں فرمائے گا. یہ کہنا اللہ کو ناپسند ہے، اس طرح کہنا. آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں کہا من ذا الذی یتألی علی الا اغفر لفلان، یہ کون ہوتا ہے جو میری قسم کھا کر یہ کہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا. یہ شخص کون ہوتا ہے یہ بات کہنے کی؟ اس نے کیا کہا؟ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی ناراض کر دینے والی بات تھی. تو اللہ نے جواب میں کیا کہا کہ من ذا الذی یتألی علی، یہ کون ہوتا کون ہے کہ جو یہ کہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں فرماؤں گا؟ یہ کون ہوتا ہے؟ آگے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا فإنی قد غفرت له وأحبطت عملك، میں نے فلاں کی مغفرت فرما دی. جس کے بارے میں تم نے کہا کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اور قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس بات سے ناراض ہوا اور فرمایا کہ یہ کون ہوتا کون ہے کہ میری بارے میں کہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں فرماؤں گا. اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو سن لے کہ میں نے فلاں کی مغفرت فرما دی اور اس کے عمل کو میں نے ضائع کر دیا. احبطت عملک، میں نے تمہارے عمل کو ضائع کر ڈالا. یعنی جتنے اعمال تم نے کیے تھے نیکیاں، ان سبوں کو ہم نے کیا ہے ضائع کر دیا. اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم پڑا؟ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ غرور اور تکبر کے ساتھ آ کر کے یہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں کی مغفرت نہیں فرمائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی
ناپسند بات ہے، کیونکہ انسان کب کہے گا کہ اللہ فلاں کی مغفرت نہیں فرمائے گا فلاں شخص کی؟ جب وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ نیک، پرہیزگار، تقوی والا کوئی نہیں، باقی سب جو سامنے والا ہے یہ سب مجھ سے کم درجے میں. اس طرح کی جب انسان سوچ رکھے کہ دوسروں کو حقیر کمتر سمجھے، یہ تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ رحمت اور مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے اس پر انسان کا کوئی کنٹرول نہیں. تو ایسا کہنا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں خلل پایا جا رہا ہے. یعنی انسان اگر ایسا کہے تو گویا کہ وہ ربوبیت کو سمجھا نہیں اس نے. ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہی کشادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت ہی کشادہ ہے، اور اللہ کی رحمت کا ایک بہت ہی قلیل جز حصہ زمین پر نازل ہوا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں 100 حصوں میں ہیں، ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے زمین پر نازل کیا ہے، اور باقی جو 99 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے وہ کہاں پر ہیں؟ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اس 99 حصے رحمت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت لوگوں پر رحم فرمائے گا. اور یہ جو ایک حصہ رحمت کا نازل فرمایا اللہ نے، اسی رحمت کو لے کر لوگ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. یہاں تک کہ جانور بھی آپس میں اسی ایک حصے کی رحمت کے ساتھ ذریعے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. تو اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، ہر ایک کے لیے ہے، مسلمان کے لیے بھی، غیر مسلمان کے لیے بھی. مسلمان کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان والا ہے، اللہ اسے کھلا رہا پلا رہا ہے، لیکن آج ایک غیر مسلمان بھی اللہ اسے اولاد سے نوازتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑے گناہ کے ارتکاب کر رہا ہے اور شرک ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مال دیا ہے، اسے اولاد سے نوازا ہے. کشادہ ہے اللہ کی رحمت. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو ہم کیا ہے تنگ کریں اور یہ کہیں کہ اللہ قسم اللہ فلاں کی مغفرت نہیں فرمائے گا؟ تو یہ انسان کے اندر جو توحید ربوبیت پائے جانا چاہیے اس میں کیا ہے، اس کے ایسے کہنے سے خلل پایا جا رہا ہے، اور ربوبیت میں کمی پائی جا رہی ہے. اس سے ہمیں گریز کرنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے. تو اس حدیث سے کہنا مقصد یہ کہ غرور و تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا، اس کا انجام کیا ہے، بہت ہی برا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا